نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 نمبر سبق ہے۔ مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے قباء بستی میں مسجد قباء کی تعمیر کی، اس کے بعد بنو نجار میں بنو سالم میں آپ نے جمعہ پڑھا، بنو نجار ماموں کے قبیلے میں آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں پر آپ نے مدینہ کی ریاست کا قیام، پہلا کام آپ نے کیا مسجد نبوی کی تعمیر۔ دوسرا کام پھر آپ نے کیا صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کا قیام۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام اسلامی تعاون، صحابہ کرام اور مہاجرین اور انصار، یثربی، قریشی اور جو دوسرے مسلمان تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ بھی کیا، اور اس معاہدے کے باقاعدہ قراردادیں لکھی گئی اور اس کو منظور کیا گیا۔ ان قراردادوں کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو مہاجر انصار کے درمیان مدینہ منورہ میں یا دوسرے جو مسلمان تھے ان کے درمیان خاندانی کشمکش، لڑائیاں، جاہلیت کے تعصبات یہ تھے، ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رکھی جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھوائی، اور تحریر میں چند دفعات تھے، تقریباً 14 دفعات کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ اس میں پہلی تحریر یہ تھی کہ یہ تحریر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان ہے۔ سب سے پہلی جو شق لکھی گئی وہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ جیسے آپ اپنی کتابوں میں اسکول کے نصاب میں پڑھتے ہیں، دو قومی نظریہ پاکستان۔ ہندوستان سے، متحدہ ہندوستان سے پاکستان کیوں الگ ہوا؟ کیونکہ ہندوستان جب تقسیم نہیں ہوا تو اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ آج بھی انڈیا میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک نظام اور نظریہ پیش کیا گیا کہ یہ نہ یہود کی طرح ہیں، نہ عیسائیوں کی طرح ہیں، نہ جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے نا وہ مسیحی، دوسرے جو جتنی مذاہب ہیں اور جتنے جو نا وہ اقلیتیں ہیں ان کی طرح ہیں، بلکہ یہ ایک اللہ کو پوجتے ہیں اور جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اور ناسخ پیغمبر مانتے ہیں۔ اور جن جن قوموں کا یہ نظریہ نہیں ہے وہ ایک الگ قوم ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک قوم کی طرح ایک ساتھ رہیں، بلکہ ایک الگ وطن کی ضرورت ہے مسلمانوں کی اکثریت کے لیے، اور وہ توحید کے ماننے والے تھے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کے درمیان معاہدہ کر رہے تھے تو اس کی پہلی شق دو قومی نظریے کی تھی، کہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے عقائد الگ الگ ہوں اور ان کو ایک قوم تصور کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ کو ماننے والے اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور آخری پیغمبر ماننے والے، یہ سب ایک قوم ہیں، اور ان کے علاوہ ان کے خلاف جتنے بھی قوم ہیں وہ الگ الگ قومیں ہیں، وہ ایک نہیں ہو سکتے، اور اسی بنیاد پر پھر امت مسلمہ سے وہ خارج ہیں۔ دوسری تحریر شکل یہ تھی کہ مہاجرین قریش اپنے سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت ادا کریں گے، یعنی جو پہلے سے ان کے درمیان دیت کا طریقہ کار چل رہا ہے، اگر کسی پر دیت آ جائے تو دوسرے اس کا تعاون اسی طرح کریں گے۔
اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، یعنی پہلے والے کی طرح۔ اور انصار کے تمام قبیلے، اسی طرح انصار کے جو قبیلے ہیں وہ بھی باہم ماقبل والی دیت پر چلیں گے، اور اگر کسی پر دیت آ جائے تو اگر ایک آدمی وہ دیت ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ سارے برابر حصے تقسیم کر کے وہ دیت کو ادا کریں گے جو کہ وہ پہلے کرتے تھے۔ اچھا جی، تیسرا شق یہ تھی کہ اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہیں رکھیں گے، یعنی جس کی طرف سے یا جس کے لیے دیت رقم جمع کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ سب معروف طریقے کے مطابق کریں گے، کوئی دوسرے مومن سے اس معاملے میں انکار نہیں کرے گا۔ چوتھی شق یہ تھی کہ جو آدمی کسی ایک مومن کے خلاف ہوگا وہ سارے مومن کے خلاف سمجھا جائے گا، اور تمام مومنین پر لازم ہوگا کہ اس آدمی کے خلاف رہیں۔ کسی ایک پر ظلم زیادتی ہوگی تو وہ سب پر ظلم زیادتی تصور کی جائے گی۔ اور پانچویں تحریر یہ تھی کہ ایک شخص جو مسلمان ہو اس کے خلاف جو بھی ہوگا تمام مسلمان بھی اس کے خلاف ہوں گے، یعنی ایک بندہ اگرچہ اس کے خلاف پورا قبیلہ ہو، مسلمان سب پھر اس کے خلاف ہوں گے۔ اور اسی طرح چھٹا نمبر یہ تھا کہ کوئی مومن کسی مومن کے بدلے قتل جو ہے نا وہ کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کافر مومن کو قتل کرے گا یا مومن کافر کی مدد کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کروائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے آج آپ ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملک ہیں لیکن اپنے مسلمانوں کے خلاف غیروں کی مدد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 7 یہ تھا کہ اگرچہ کمزور سے کمزور آدمی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر اس کا ذمہ تمام مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اگر اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سارے مسلمان اس مشکل کو اپنا مشکل سمجھیں گے۔ اور اسی طرح 8 نمبر پر یہ تھا کہ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں گے تو تمام مسلمان ان کی مدد کریں گے اور ان کی قتل سے رک جائیں گے، ان پر ظلم نہیں کریں گے، ان کے خلاف جو ہے نا وہ تعاون بھی نہیں کریں گے کسی دوسری قوم کے ساتھ۔ اور نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، یعنی اگر ایک مسلمان کی کسی کے ساتھ صلح ہے دوسرے قوموں میں تو سب کی صلح ہوگی، اگر سب کی صلح نہیں ہے تو کسی کی بھی صلح نہیں ہوگی۔ اور اگر کہیں پر عہد و پیمان اور مصالحت کی کوشش ہو تو سارے مسلمانوں کی طرف سے ہوگی، اپنے اپنے طور پر نہیں ہوگی۔ اور نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا، یعنی اللہ کے راستے میں اگر کسی مسلمان کا خون بہایا جائے گا تو گویا کہ وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے خون بہایا جا رہا ہے اور اس کا بدلہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے۔ اور نمبر 11، کوئی مشرک قریشی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا کہ اگر وہ جو ہے نا کسی پر زیادتی ظلم کر لے اور پھر کسی مسلمان قریشی مہاجر انصاری کے پاس پناہ لینا چاہے گا تو اس کو پناہ نہیں ملے گی، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اب کوئی مومن کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو سارے مسلمان اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا قتل کا تو اس آدمی سے قصاص لیا جائے گا اور سب اس پر راضی ہوں گے، الا یہ کہ اگر اس کا ولی دیت پر راضی ہو جائے تو پھر دیت لے کر قتل جو قصاص کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور نمبر 13 یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے اور ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اگر کسی کے ایک کے خلاف شرعی حکم آ جائے کہ اس سے اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو سارے اس کو چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بعض چھوڑیں گے اور بعض نہیں۔ اور نمبر 14 یہ ہوگا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی کے ساتھ مل کر ہنگامہ برپا کرے یا نئی چیز جو شریعت میں نہیں ہے اور اس کو وہ ایجاد کرے اور سارے پھر اس کا ساتھ دیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔
اور 15 نمبر شق یہ تھی کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا جائے گا. یعنی اے مومنین، قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مومنین کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف مڑ جائیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا حل ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو وہ ختمی فیصلہ ہوگا، سب اس کو بلا چوں و چرا مانیں گے. تو اس معاہدے کے جو شق ہیں اس پر آپ غور کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیسرا کتنا بڑا کام کیا، اور کیسے مسلمانوں کو ایک ہار کی طرح ایک لڑی میں پرویا، اور جو ہے نا مسلمانوں نے مدینہ کی ریاست کا قیام کیا اور پھر آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی اچھائیاں کی، انشاءاللہ اس پر آئندہ کے سبق میں بات کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.